ہمارے تعلقات کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ پرانے یارانے، پرانے تعلقات، ہم پیالہ ہم نوالا، اچانک ٹوٹ جاتا ہے یہ رشتہ، تعلق منقطع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ الیک سلیک بھی ختم۔ یار کل تک تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں اٹھاتے تھے، ایک دوسرے سے نہ بچھڑنے کا عزم اور ارادہ تھا تمہارا، وعدے وعید تھے تمہارے، یہ کیا ہوا اچانک؟ جی مجھے کسی نے یہ بات پہنچائی ہے کہ اس نے، تیرے دوست نے تیرے بارے میں یہ کہا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی کمزور رشتہ! پوچھ لیتا ہے بندہ، پتہ کر لیتا ہے، اسی سے پوچھ لیتا ہے، یار تیرے متعلق یہ مجھے اطلاع پہنچی ہے کہ تو میرے متعلق یہ کہہ رہا تھا۔ روز ملتا ہے، روز چائے پیتے ہیں، روز شربت پیتے ہیں، روز اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو غیر ہے، جس کے ساتھ یارانہ نہیں، جس کے ساتھ تعلق نہیں، جس کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہیں، اس کے کہنے پہ 20 سال کی، 30 سال کی، 25 سال کی یاری کو خیر بات کہہ دیا۔ کیا ہوتا ہے؟ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، غلط فہمیاں جو ہمارے تعلق کے لیے سم قاتل ہیں، وہ زہر ہیں جو گویا کہ انسان کے تعلق کو مار دیتی ہیں، خود مفروضے قائم کر لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک دوست مجھے بتا رہا تھا، اور یہ سب کے ساتھ، میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہتے کہ میں نے ایک دوست کو فون کیا، ایمرجنسی تھی، اور اسے بھی پتہ تھا کہ میری کال آنی ہے۔ اب جب میں نے کال کی تو میرے سکرین پہ یہ لکھا ہوا آ گیا کہ اس نے بزی کر دیا، لائن بزی، یعنی جس کے پاس کال جا رہی تھی، بیل جا رہی تھی، اس نے بزی کر دیا۔ مجھے میرے موبائل کی سکرین پہ شو ہو گیا۔ اب مجھے غصہ ہیپر ہو گیا، میں نے کہا کہ بس اس سے کبھی نہیں بولوں گا۔ یہ کہتے کہ ایک لمحے کے لیے میں نے ضبط کیا غصہ، پھر کال نہیں کی۔ میں نے کہا ذرا پوچھ تو لوں۔ اگلے دن جب اس سے ملاقات ہوئی تو میرے لہجے میں، میرے انداز میں ترشی تھی، لیکن ضبط تھا، ارادہ یہ تھا کہ میں غصے کا اظہار نہیں کروں گا۔ ناراضی تو ظاہر تھی ہی، غصہ نہیں تھا، غصے کا اظہار نہیں۔ میں نے لہجے میں، عام لہجے میں میں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی کل میں نے اتنے بجے آپ کو کال کی تھی، آپ نے میری کال کیوں نہیں اٹینڈ کی؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو آپ کی کال نہیں آئی۔ اس نے کہا تجھے پتہ بھی تھا کہ میرا ضروری آپ سے کام ہے، اور میں کچھ گھرا ہوا ہوں اور آپ سے کام کرانا ہے یا آپ کو کال کرنی ہے، آپ نے لائن بزی کر دی۔ اگر مصروف تھا تو مجھے دوبارہ کال کرتا۔ اس نے کہا بھائی مجھ سے قسم اٹھا لو، مجھے نہیں معلوم کہ ان اوقات میں یا اس وقت میں جو آپ بتا رہے ہو کال تمہاری آئی ہو۔ یہ معمولی بات نہیں عرض کر رہا، سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، عام بات ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے موبائل سے دکھایا کہ میں نے 5:12 شام کے 5:12 پہ آپ کو کال کی۔ اس نے بھی کل کی ہسٹری نکالی، جب اس میں 12:12 پہ اس کی کال نہیں آئی ہوئی تھی، بلکہ کسی اور کی کال وہاں آئی ہوئی تھی۔ اب جب دونوں نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا، اس نے کہا کہ بھائی آپ کی کال میرے پاس نہیں آئی۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کو 2 آدمی کال کر رہے ہوں اور گھنٹی جا رہی ہو، ایک آدمی جس کی گھنٹی جا رہی ہے دوسرے کے پاس، تو اگر کوئی آدمی اس کو کال کرے گا تو اس کا نمبر اس کی سکرین پہ بزی لکھا ہوا شو ہوگا۔ یہ ہوا تھا معاملہ۔ اس کی کل کی ہسٹری میں 5:12 پہ کسی اور کی کال آئی ہوئی، جب اس نے گھنٹی کی ہوگی تو اس نے جب اس کو گھنٹی کی تو اس دوران لائن بزی لکھا ہوا آ گیا، جس کا اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ کوئی مجھے کال کر رہا ہے۔ اب اس کا حق بنتا تھا دوبارہ کال کرتا،
تو اس غلط فہمی، یہ میرا دوست مجھے کہنے لگا کہ مولانا اگر میں اس غلط فہمی کی بنیاد پہ تعلق ختم کرنا چاہ رہا تھا اور اگر ختم کر بھی دیتا تو محض یہ غلط فہمی تھی۔ تو شریعت نے مفروضوں پہ قائم نے رکھی بنیاد تعلق کی، مسائل کی، کہ فرض کر لو اس کے دل میں یہ ہے، فرض کر لو ایک اور معاملہ یہ کہتا ہے کہ میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا جبکہ دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ وہ کسی اور کی جانب نگاہ فوکس کیے ہوتا ہے، بیچ میں جتنی چیزیں ہوتے ہیں اس کی جانب توجہ بھی نہیں ہوتی۔ تو محض غلط فہمی انسان کے تعلق کے لیے زہر ہے، ایسا زہر ہے جو دو تعلقات کو بالکل مار دیتا ہے، اور یہ غلط فہمی ایسی چھری ہے جو دو تعلق کو ذبح کر دیتی ہے، حتیٰ کہ پرانے تعلقات ہی کیوں نہ ہوں۔